سچی بات یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے، ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے، یہ میں کلیم کر رہا ہوں۔ اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ آ کے میرے سے بات کر لے، دو بدو بات کر لے، کھرا سچ میں اس کو دعوت ہے یہاں پہ۔ ہمیں مانگ کر زندہ رہنے کے لیے، بینکرپسی سے بچنے کے لیے، یہ ہماری ایک مجبوری ہے، چاہے ہم کو مانے یا نہ مانے۔ لیکن ہماری اشرافیہ جو ہے اس میں سارے شامل ہیں، ان کے اللہ تللے، ان کے خرچے اور ان کی بیکار کی باتیں جو ہیں وہ کم ہی نہیں ہوتی۔ آج بھی بجلی کے بل میں مزید اضافہ ہو گیا، 5 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا فی یونٹ۔ اب آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بجلی کے بل میں اضافہ کریں، آئی ایم ایف نے کہا تھا اپنے آپ ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنائیں۔ ہم اس نظام کو بہتر نہیں بنا رہے اور ہم اس کی جگہ جو ہے لوگوں کی کمر توڑ چکے ہیں۔ اب تو باقی چیزیں اس کو بار بار توڑنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کسی چیز کا کسی پہ اثر نہیں ہو رہا۔ آپ سپریم کورٹ کو دیکھ لیں، آج بھی وہاں پہ توشہ خانہ ہوتا رہا۔ وہ صحیح ہوا، وہ غلط ہوا، وہ تو قانون کے مطابق ہوگا، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ کیا وہ لاکھوں کیس، پینڈنگ کیس جو عدالتوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں، جن کی تاریخیں نہیں لگتی ہیں، کئی سال تاریخیں نہیں لگتی ہیں، ڈیٹ اینڈ آفس ہوتی رہتی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی بھی سنوائی ہو اور زیر سماعت عدالتوں کو بھی احکامات مل جائیں کہ آپ جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کر لیں، ورنہ کل 1 بجے ہم لوگ فیصلہ کر دیں گے۔ مجھے تو آج لگا کہ چیف جسٹس صاحب کہیں جذباتی نہ ہو جائیں، وہ یہ نہ کہیں کہ کل ایک ساتھ اٹک جیل چلیں گے، ملزم کو رہائی دلوائیں گے اور اپنی گاڑی میں پروٹوکول دے کے ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے۔ بہرحال وہ جیسے کہا گیا کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ انڈیا آج چاند پہ لینڈنگ کر چکا ہے، کر نہیں رہا، کر چکا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ بہت بڑا مشن، بڑا سکسیسفل مشن کر لیا، اور ہم ابھی تک اس بحث میں ہیں آئین کے مطابق الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے یا نہیں۔ کیوں نہیں ہونے چاہیے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، تعویلیں ضرور ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، جواب نہیں ہے۔ بہرحال اشتر و صاف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سابق اٹارنی جنرل ہیں، میرے دوست ہیں، یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے امان اللہ کنرانی، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور ہمیں جوائن کیا ہے محمود مولوی صاحب نے، صدر سندھ استحکام پارٹی کے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ اشتر و صاف صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کھرا سچ آفٹر اے لانگ ٹائم۔ یہ میں آپ کو پوچھنا چاہتا تھا، یہ بتائیں یہ چیف جسٹس صاحب ہیں کہ راکٹ سائنٹسٹ ہے؟ یار ان کو جلدی کیوں ہوتی ہے ہر بات کی اتنی کہ کل تک فیصلہ دے دو ورنہ 1 بجے ہم خود دے دیں گے؟ ان کو اسپارکو میں نہ ڈالیں۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ بصد احترام یہ جو آپ نے یہ راکٹ سائنٹسٹ والی بات کی، میں سے ہمیں نام نہیں کوئی اس طرح کے کرنے چاہیے۔ میں تو کمپلیمنٹ کر رہا ہوں۔ پاکستان کے سربراہ ہے اور یہ ادارہ جو ہے یہ ہمارے لیے مقدم ہے، اور اس کا جو دیکھیے اس کا وجود جو ہے وہ آئین میں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب مختلف مسائل سامنے آتے ہیں تو ہم کورٹ کے سامنے جاتے ہیں، اور اگر کورٹ کے اندر ہم اس طرح باتیں کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کورٹ کے پاس جانے کا، کیونکہ ہم اس کے ادارے کے سربراہ کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ کل کور کمیٹی، اشتر بھائی سوری اشتر بھائی 1 منٹ میں آپ کو ذرا سا یہاں پہ انٹرجیکٹ کر دوں، سوری اچھی بات نہیں ہے لیکن اب بہرحال میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا۔ کل کور کمیٹی کی تحریک انصاف کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کور کمیٹی نے جو زبان استعمال کی آپ کے چیف جسٹس کے بارے میں اور آپ کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں، اس کے اوپر بھی ذرا کچھ فرما دیجیے گا، کیونکہ ہم تو اپنے سیاستدانوں سے اور اپنے لیڈروں سے ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں نا۔ یعنی جس کو انصاف مل جائے اس کے لیے اچھی ہیں، جس کو انصاف نہ ملے اس کے لیے وہی الفاظ ہیں جو وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی یوز کرے۔ وہ بھی غلط ہے، اور بہت میں زور سے مذمت کروں گا، جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی وہ مناسب نہیں ہے۔ کور کمیٹی نے جو کچھ زبان استعمال کی اور جو کچھ بھی کیا وہ بھی قابل مذمت ہے، اور یہ جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ مبشر صاحب، مجھے اور آپ کو اسی دشت کی سیاہی میں بہت برس گزر گئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اداروں کو متون کیا جا رہا ہے، اداروں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، سیاست دانوں کو بدنام کیا جاتا ہے،
فوج کو بدنام کیا جاتا ہے, کورٹس کو بدنام کیا جاتا ہے, جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں ان کو بدنام کیا جاتا ہے. اور یہ سب کیا ہو رہا, اس کی وجہ سے آپ کی معیشت جس کا آپ نے ذکر کیا ایک ایسی نہج پہ پہنچ گئی ہے جہاں سے واپس آنا بہت دشوار ہے, اور بڑا یہ ہم ایک کرب میں سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے بجلی کے بل کی بات کی, پیٹرول کی بات دیکھیے, آپ دیکھیے کہ دالوں کے کیا بھاؤ چل رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ آٹے کی کیا سلسلہ ہے. یہ سارا کا سارا منسلک ہے, یہ کوئی ان آئسولیشن نہیں ہے کہ معیشت جو ہے وہ اس پرٹیکولر وجہ سے ہے, اور کیونکہ اچھے ہمارے پاس جو ہے معیشت دان نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ایک کیومولیٹو ایفیکٹ ہے جب یہ سارے کے سارے اداروں کو ہم انڈرمائن کرتے ہیں. میں نے نہیں سنا پچھلے کئی برسوں میں کہ ہم نے کسی بھی ادارے کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی ہو. ہم نے کہیں نہیں سنا کہ ہم کس طریقے سے کورٹس کے اندر اس طریقے سے سسٹم بنائیں کہ لوگوں کو کورٹ جانا نہ پڑے, اور اگر چلے جائیں تو پھر ان کو فوری طور پہ ان کی داد رسی ہو. ہم نے ہاسپٹلس کے آپ ایک قانون کو امپلیمنٹ کر دیں, میں آپ کو قسم کھا رہا ہوں کورٹ میں نہیں جائیں گے لوگ. آپ ایک جو ایگزسٹنگ قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ یعنی غلط کمپلینٹ ہوتی ہے تو غلط کمپلینٹ کرنے والے کو پنشمنٹ تو دلوا دے نا, آپ کے 90% کیسز وہیں ختم ہو جائیں گے. جی میں نے قانون بنایا اور اس قانون کا نام ہے کاسٹ آف لیٹیگیشن ایکٹ. بالکل صحیح ہے. ٹھیک, اب اس کو اب صوبوں کو چاہیے نا کہ اس کو اڈاپٹ کریں. بہت سارے میں اپنی بات نہیں کرنا چاہ رہا, یہ سارے کے سارے کیے, میرے پیش رو لوگوں نے بھی اس کے بڑی محنت کی ہوئی ہے. اتنی فائلیں ہیں مبشر صاحب جس کے اندر سارے چیزیں لکھی ہوئی ہیں کس طریقے سے اصلاحات ہونی ہیں, لیکن کیا ہے اس کے اوپر ڈسٹ آ رہی ہے. اور وہ کیوں ہے کہ ہماری ساری توانائیاں للے تللے میں اس بات پہ اس بات پہ. مجھے بتائیے کہ ہم 3 دن سے ہم کیا چیز ڈسکس کر رہے ہیں, یہی نا کہ کیا صدر کو یہ اختیار ہے یا نہیں ہے. بابا وی ہیو ٹو گو فارورڈ. اب الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, آج پھر وہ ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی. ہمیں کیوں ہم اپنی توانائیاں ان چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم پازیٹیو باتیں کیوں نہیں کرتے. یہ میرا ضلع ہے, یہ میرا شکوہ ہے. فیئر انف. مجھے معذرت کے ساتھ یہی اگر آپ اپنی سپیریئر جوڈیشری سے شروع ہو جائیں نا, میں آپ کو ایک ایک کر کے 10 ایسی ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انفیئر ٹرائل ہوا, انفیئر ریمارکس ہوئے اور انفیئر وکٹمائزیشن بھی ہوئی ہے. تو پھر وہ ٹریول کرے گی, اینڈ ایوری ایکشن ہیز این ریئیکشن. سر I totally agree with you. And therefore, I have always been saying that the Supreme Court should be sitting as a full court. جو کہ آئین کا میرے نزدیک منشا ہے, اور یہ امپورٹنٹ میٹرز جو ہیں کبھی بھی بینچز میں نہیں جانے چاہیے, کورٹ کو سننا چاہیے تاکہ کسی کو, آپ کو بھی شکایت نہ ہو, کسی کو شکایت نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈسکریمنیشن ہوئی. This has always been my point of view.